عن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال له وَإِنَّكَ لَن تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أُجِرْتَ عَلَيْهَا حَتَّى مَا تَجْعَلُ فِي امْرَأَتِكَ أَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ رواہ البخاری۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اے سعد، جب تم کوئی بھی مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو اور اس خرچ کرنے سے آپ کی مراد اور آپ کی نیت اللہ پاک کی رضا ہو تو اللہ پاک اس پر آپ کو اجر عطا فرمائے گا، یہاں تک کہ اگر آپ اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالتے ہو تو اس پر بھی اللہ آپ کو اجر عطا فرمائے گا۔ ایک معمولی سے اجر کی طرف آپ علیہ السلام نے اشارہ فرمایا کہ اسے کون اجر سمجھتا ہے کہ بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالنا یہ بھی اجر ہے، اور یہ اجر اس لیے ہے کہ گھر میں محبتیں پیدا ہوتی ہیں، اور رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم جو مبارک دین لے کر آئے ہیں اس دین میں باہمی محبتوں کو بہت بڑی اہمیت دی گئی ہے۔ تو اس لیے حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اپنا معمول بھی یہ تھا کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم اپنے گھر والوں کے ساتھ انتہائی محبت سے پیار سے پیش آیا کرتے تھے، اور اس محبت اور پیار کی ایک صورت آپ نے یہ بتائی ہے کہ کوئی آدمی اگر اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالتا ہے، ثواب کی نیت سے ڈالتا ہے، اجر کی نیت سے ڈالتا ہے، تو اس پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اجر عطا کرتے ہیں۔ جب انسان جائز جگہ پر، درست جگہ پر اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے، اپنی ماں کے ساتھ، اپنے باپ کے ساتھ، اپنی بہن کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ آدمی اس محبت کا اظہار کرتا ہے تو اللہ پاک اسے اجر عطا فرماتے ہیں۔ تو اس محبت کا اظہار گھر میں کرنا چاہیے، اس محبت کا اظہار اپنے گھر میں ظاہر ہونا چاہیے، اور یہ مزاج گھر کے اندر بن جائے کہ گھر آدمی ترشرو بنا ہوا ہو، مزاج پر ہر وقت ترشی ہو، ہر وقت غصہ ہو، ہر وقت تلخی ہو، بیوی سے بات کرنے میں تلخی، اولاد سے بات کرنے میں تلخی، بہن بھائی سے بات کرے تو غصے سے، یہ کوئی اچھے اخلاق نہیں ہے، یہ بری عادت ہے۔ اور رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے تو یہ بھی ارشاد فرمایا اذا انفق الرجل على اہلہ نفقۃ وهو يحتسبها كانت له صدقہ، جب کوئی آدمی اپنی گھر والی پر مال خرچ کرتا ہے اور ثواب کی نیت سے کرتا ہے تو یہ بھی اس کو صدقے کا اجر ملے گا۔ اور ایک صحابی ہیں مقدام بن معدی کرب، انہوں نے کہا اللہ کا رسول، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے یہ ارشاد فرمایا ما اطعمت نفسک فہو لک صدقہ، جو آپ اپنے آپ کو کھلاؤ گے یہ بھی صدقہ ہے، آپ اپنے بچے کو کھلاؤ گے یہ بھی صدقہ ہے، آپ اپنی بیوی کو کھلاؤ گے یہ بھی صدقہ ہے، آپ اپنے خادم کو کھلاؤ گے یہ بھی صدقہ ہے۔ اب یہ سب صدقے آپ نے بتائے، بچوں پر خرچ کرنا بھی صدقہ ہے، بیوی پر خرچ کرنا بھی صدقہ ہے، ماں باپ پر خرچ کرنا بھی صدقہ ہے۔ اب یہاں ایک بات بڑی اہم ہے اور اسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب یہ سارے صدقے ہیں تو پھر آدمی باہر کہیں نہ خرچ کرے، جب بھی خرچ کرنا ہو اپنے بچوں پر خرچ کرے، جب بھی خرچ کرنا ہو اپنی بیوی پر خرچ کرے، جب بھی خرچ کرنا ہو اپنے ماں باپ پر خرچ کرے، اقربا پر، پڑوسیوں پر، غربا پر، مساکین پر خرچ کرنے کی پھر ضرورت ہی نہیں ہے۔ جب یہی صدقہ ہے تو پھر تو اچھی طرح سے ذہن نشین فرما لیں، غلطی نہیں لگنی چاہیے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آگے والی حدیث میں آپ نے اس کی اور وضاحت فرمائی ہے، اور بہت پیارے کلمات ہیں جس سے یہ سارے اشکال اور سوالات دور ہو جاتے ہیں۔ فرمایا من انفق علی نفسہ نفقۃ یستعف بها فہی صدقہ، جب کوئی آدمی اپنی ذات پر اتنا مال خرچ کرتا ہے کہ جو اس کی ضرورت کا ہے تو صدقہ ہے، اور اپنے بچوں پر
اور اپنی بیوی پر وہ مال خرچ کرتا ہے جو ان کی شدید ضرورت ہے تو صدقہ ہے، خواہشات پر نہیں، خواہشات پر نہیں۔ ضرورت وہ ہے یستعف بہا، الفاظ ہیں کہ جس صدقے اور جس خرچ کے ذریعے سے بچے کی، بیوی کی ضرورت پوری ہو جائے، خواہش نہیں پوری ہو جائے، ضرورت پوری ہو جائے، وہ صدقہ ہے۔ اور آپ جانتے ہیں اس ضرورت سے وہ ضرورت مراد ہے جس کے بغیر چارہ کار نہ ہو۔ ایک آدمی کے گھر میں کھانے کو نہیں ہے، پینے کو نہیں ہے، پہننے کو نہیں ہے تو یقیناً وہ کچھ قرض لے گا۔ لیکن ایک آدمی نے کل اپنے بچوں کو سیر پر لے کے جانا ہے، پکنک پہ جانا ہے، چلو بھائی میرے پاس گنجائش تو نہیں ہے لیکن میں قرض لے کے بچوں کو پکنک پہ لے کے جاتا ہوں، یہ تو غلط ہے۔ کوئی عقل مند آدمی یہ تو نہیں کرے گا نا۔ تو جب یہاں عقل مند آدمی یہ قرض نہیں لے گا اور یہ سمجھے گا کہ یہ قرض لینا میرے لیے درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے، تو اسی طرح سے یہاں پر خرچ کرنا، یہ نفقہ اور یہ خرچ کرنا، یہ اجر نہیں ہے۔ اجر وہ صدقہ ہے بچوں پر، بیوی پر، گھر والوں پر کہ جو ضرورت ہو، جو کھانے میں استعمال ہو، پینے میں استعمال ہو، پہننے میں استعمال ہو، تعلیم، ضروری تعلیم پر جو مال خرچ ہو، وہ اولاد پر خرچ کرتا ہے تو وہ صدقہ ہے۔ تو جہاں کہیں خواہشات آ جائیں اور برابر میں پڑوس میں ضرورت ہے وہاں کھانے کی، وہاں کھانے کا سامان نہیں ہے، پینے کا سامان، پہننے کا نہیں ہے، تو آپ ان کو ترجیح دیں، بچوں کی خواہشات کو پیچھے کر دیں۔ صحابہ کرام کا تو مزاج تھا، وہاں تو یہ تھا کہ اپنی ضرورت، دوسرے کی ضرورت، دو ضرورتیں سامنے ٹکرا گئی، یہ بھی فاقے سے ہے خود بھی، دوسرا بھی بھائی بھی فاقے سے ہے، تو دوسرے کو ترجیح دیتے تھے، اپنے کو پیچھے کر دیتے تھے۔ دونوں مر رہے ہیں، بھوک سے دونوں مر رہے ہیں، لیکن حال کیا تھا، اس کو ترجیح دیتے تھے، خود بھوک برداشت کر کے مر کے چلے جاتے، خود پیاس برداشت کر کے موت آ جاتی، لیکن دوسرے کو ترجیح دیتے تھے۔ جب انسان انسانیت کے معیار سے گرتا ہے نا تو حیوان بن جاتا ہے، اس کو احساس اور شعور ہی نہیں رہتا۔ ایک آدمی دو بیلوں کو ہل کے نیچے رکھتا ہے، سارا دن وہ ہل چلاتا ہے، شام کو ایک بیل کو اس نے کنارے پر وہاں باندھ دیا، ایک کو کھلا چھوڑ دیا، اور جس کو کھلا چھوڑا اس کے سامنے تھوڑا سا چارہ ڈال دیا، وافر ڈال دیا۔ یہ تو یہ نہیں سوچے گا کہ میرا بھائی بندھا ہوا ہے، اس کو تھوڑا سا چارہ جا کے ڈال دوں، اس لیے کہ اس کا شعور نہیں ہے۔ انسان جب انسانیت سے گرتا ہے نا تو پھر اس کو اڑوس پڑوس کا شعور ہی نہیں رہتا، اسے احساس ہی نہیں ہوتا، کوئی بھوکا مر رہا ہے، کوئی پیاسا مر رہا ہے، کوئی سردی سے ٹھٹر رہا ہے، اسے احساس ہی نہیں۔ اور پھر مزید جب انسانیت سے گرتا ہے تو پھر درندوں کی طرح بنتا ہے، شیر ہے، بھیڑیا ہے۔ جب بھیڑیا کسی بکری پر حملہ کرتا ہے تو اس کی جان تباہ کر کے اپنی جان کو بناتا ہے، اپنے بچوں کی روزی اور اپنے بچوں کا پیٹ بھرنے کے لیے دوسرے کی زندگی تباہ کرتا ہے۔ انسان جب انسانیت کے معیار سے گرتا ہے تو پھر دوسروں کی زندگی تباہ کر کے اپنی اور اپنے بچوں کی زندگی کو بناتا ہے۔ اور پھر اس سے اور اگلا درجہ اور گھٹیا درجہ، حد درجے کے نیچے اور ذلت میں چلا گیا، سانپ اور بچھو کی طرح۔ سانپ اور بچھو جب کسی کو ڈھستے ہیں انہیں معلوم ہے ڈسنے سے پیٹ نہیں بھرے گا، لیکن ان کا مزاج ہے دوسروں کی زندگی تباہ کرنا، اپنی بنے یا نہ بنے، دوسروں کی زندگی خراب کرنا۔ تو اگر انسان بھی دیکھ لے کہ میں اس وقت کس جگہ پر ہوں، پہلے درجے پر ہوں تب بھی غلط، دوسرے پر ہوں اور غلط، تیسرے پر ہوں تو بدترین حرکت انسان کی۔ تو انسان کے اندر شعور ہونا چاہیے، احساس ہونا چاہیے، اڑوس پڑوس کا، غرباء کا، مساکین کا، دیگر لوگوں کا احساس ہونا چاہیے۔ اپنے گھر پر بھی خرچ کرو، بچوں پر بھی خرچ کرو، ماں باپ پر بھی خرچ کرو، لیکن جب اپنی ضروریات سے زائد ہو جائے، یسألونک ماذا ينفقون، پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں، قرآن کی آیت ہے، قل العفو، کہہ دیجئے اضافی مال جو آپ کی ضرورت سے بچ گیا وہ آپ غرباء پر خرچ کریں، مساکین پر، دیگر لوگوں پر۔ اللہ پاک عمل کرنا آسان فرمائے۔